وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی ہمیں بیکار جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرماتا رہا. ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن کریم ایک دعوتی کتاب ہے. قرآن کریم بلا شبہ اللہ بزرگ و برتر کا عظیم پیغام ہے. نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین اعجاز، گنجنائے علوم و معارف، اعلی انسان و اخلاق و کردار کا سرچشمہ اور ابدی اصول و ضوابط کا ایسا حسین مجموعہ ہے جسے خود نازل کرنے والے نے حبل اللہ، احسن الحدیث، ذریعہ ہدایت و سعادت، وسیلہ رحمت و رائفت اور بنین و انسان کے لیے سب سے بڑا عطیہ قرار دیا ہے. اس میں تدبر و تفکر، افضل ترین عبادت اور اس کے مطابق عمل کرنا دنیاوی سروری شاہی اور اخروی فوج و فلاح کا ضامن ہے. اس کا نزول سرزمین مکہ میں نبی ام لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ہوا جبکہ انسانیت دم توڑ چکی تھی، اخلاق و انسان کا آئینہ دھندلا ہو چکا تھا، سعادت و شقاوت کا معیار بدلا ہوا تھا اور دنیا حقیقی ہدایت و رہنمائی کو ترس گئی تھی، حتیٰ کہ انسان اپنے خالق، اپنے رازق اور اپنے حقیقت کو بھول کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش میں لگا ہوا تھا اور انہی سے اپنا دکھوں کا علاج اور درد کا مداوع تصور کر رہا تھا. ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے اوپر رحم کی، مہربانی کی اور کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور جو دلوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن کیا ہے؟ دراصل یہ ایک دعوتی کتاب ہے اور اس میں دعوت و ارشاد کے بے شمار گر موجود ہیں. اس کا مخاطب کوئی ایک قوم نہیں، کوئی ایک جماعت نہیں، کوئی ایک فرقہ نہیں، بلکہ تمام کی تمام انسانیت اس پر متفق ہے. جیسا کہ خود قرآن میں ہدی للناس کا لفظ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام انسانیت کے لیے ہے. اور
اس کے حاملین کو اس پیغام کو دنیا میں عام کرے، کیونکہ یہ کام خود ان کے لیے خیر و سعادت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کی طرف دعوت کیسے دی جائے، اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ در حقیقت قرآن کا رسول اس لیے ہوا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی اسکیم سے آگاہ کیا جائے اور خالق کا رشتہ مخلوق سے جوڑا جائے اور بھولی بھٹکی انسانیت کو اس روشن اور سلامتی واضح روشن کی طرف قائم کیا جائے۔ خود قرآن اپنے متعلق یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ نیز یہ کہ اگر یہ قرآن کے اندر دعوتی تبلیغی اسپرٹ موجود نہ ہوتی تو کفار مکہ اس کی تعلیم و تدریس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے اور یہ پروگرام نہیں بناتے کہ اس کلام کو نہ سنا جائے اور نہ ہی کسی کو سننے دیا جائے، حتیٰ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کی جائے تو شور مچایا جائے، آوازیں کسی جائے اور اتنی آواز بلند کی جائے کہ قرآن کی تلاوت نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت معلوم ہو، کیونکہ کفار مکہ بخوبی یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے جسے سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن حکیم میں کفار مکہ کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس کے پڑھے جانے کے وقت بےہودہ گوئی کی بات کیا کرو، کیا عجب کہ تم اس پر غالب آ جاؤ۔ اس طرح سے بے شمار واقعات بھی قرآن کے متعلق ملتے رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے مطابق دنیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا، اور اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی دین اسلام قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فوٹ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے
دشمن تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کی مہربانی سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح سے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر حاصل کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔